پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ طارق اقبال آپ کے میں حاضر ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہلکے پھلکے موضوعات ہوں، کچھ دلچسپی کے عوامل بھی ہوں، اور کچھ ایسے ہمارے لیجنڈ پاکستانی مشاہیر پاکستان ان کو بھی لیا جائے جن کا تعارف نہ صرف خلیج عرب میں ہو بلکہ ان کا تعارف جو ہے وہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں ہو، کیونکہ یہ پروگرام خلیج ٹائم جو ہے SBI چینل کا، یہ تقریباً 150 ممالک سے زیادہ دیکھا جاتا ہے براہ راست۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کچھ شعر و شاعری کی۔ آج ہمارا کچھ موڈ ڈیفرنٹ اس پہ ہے، تو میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ کویت میں اردو شاعری جو ہے وہ تقریباً اس کا آغاز 2010 میں ہوا۔ اس سے پہلے مختلف تنظیمیں پروگرام کرتے رہی، میں پاکستانی تنظیم کی بات کرتا ہوں۔ انڈین جو یہاں پہ ہیں وہ مختلف مشاعرے کراتے رہے ہیں، اپنے پاکستانیوں کو بھی بلاتے رہے ہیں، لیکن 2010 میں ایک آغاز ہوا یہاں پہ شعر و شاعری کا۔ اس میں جو ہے مختلف قسم کے شعراء حضرات آئے، جن میں افتخار عارف، امجد اسلام امجد، اور بھی بہت سے ہمارے ایسے شعراء حضرات تھے جو یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا جو کلام تھا وہ پیش کیا، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اس کیونکہ کووڈ-19 ہے، تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی شاعر نہیں آیا، تو ایک آئیڈیا مجھے سکلین صاحب نے دیا تھا، تو میں نے کہا بہت اچھا ہے، کیوں نہ ہم ایک تو اپنے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے۔ یہ فاصلاتی سسٹم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایسا سلسلہ آ جاتا ہے، ایک براہ راست جب پروگرام ہو رہا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال وہ پھر ہم نے ایک آئیڈیا کو تھوڑا اس پہ کام کیا۔ ہم نے کچھ سلسلہ یوں کیا کہ کچھ تو جو اس وقت ہمارے جو پینل میں شاعر حضرات ہیں، جو ادیب ہیں، جو پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے جاب میں بڑا کام دکھایا ہے، ان سے بھی بات چیت ہوتی رہے گی، اور کچھ شاعر حضرات ہوں گے، ان کا ہم کلام جو ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہمارے ساتھ رہیے۔ میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کا تعارف کراؤں گا۔ اس وقت ہمارے درمیان سب سے پہلے رانا غلام محی الدین صاحب ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت نوازش جی۔ اس کے بعد جی آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بات کریں۔ طارق اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں اور آپ کے چینل کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع مجھے فراہم کیا، تو باقی انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں سر، کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہمارے دوست ہیں اظہر ادیب صاحب، ماشاءاللہ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی عنایت، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، بڑی عنایت ہے۔ جی اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کے روح رواں جو ہیں وہ یقینی طور پر ڈاکٹر عاصم سکلین صاحب ہیں۔ سر آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی رہے تھے، جڑے رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ کچھ اچھی سی باتیں کریں گے، کچھ اچھی شاعری بھی ہوگی، تو ہم بس آغاز ابھی تھوڑی دیر بعد کرنے والے ہیں، تو بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سب سے پہلے آپ آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ہاں جی، ہم کچھ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کا معیار بلند ہوا یا کم ہوا؟ آج کے جو نوجوان ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، وہ کس قسم کی شاعری کر رہے ہیں؟ پاکستان کے نامور شعراء کی فکر انگیز گفتگو جو ہمارے اس پینل میں ابھی ہم نے ان سے بات بھی کی، وہ ہم کریں گے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، یہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس وقت پینل میں موجود ہیں محترمہ عائشہ خان، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ جی عائشہ خان۔ السلام علیکم، میں ہوں سرزمین کویت سے عائشہ خان۔ پیش خدمت ہے ایک غزل۔
कब तक खिरत की बात जुनूं से छुपाएं हम, कब तक खिरत की बात जुनूं से छुपाएं हम जुबां कोई तो जाकर बताएं हम। गोशा नशी हो के न क्यों बैठ जाएं हम, किस किस को इस नगर में भला आजमाएं हम। तरके ताल्लुकात का इतना ना शौक रख, तरके ताल्लुकात का इतना ना शौक रख, ऐसा ना हो कि तुझको बहुत याद आए हम। कब तक तेरे फिराक में आंसू बहाएं हम, कब तक तेरे फिराक में आंसू बहाएं हम, इतना ना याद आ कि तुझे भूल जाएं हम। शेरो सुखन का दायरा अब तंग हो चुका, शेरो सुखन का दायरा अब तंग हो चुका, जब गीत ही नहीं तो किसे गुनगुनाए हम। खुद तो चला गया वो, अंधेरा भी कर गया, खुद तो चला गया वो, अंधेरा भी कर गया, और हमसे कह गया है कि अब दिल जलाएं हम। वाह जी, बहुत खूब माशाल्लाह। मुझे उसके कुछ अशार याद आ रहे हैं, मेरी अपनी ही गज़ल है। तरके तौलकात के बाद अब सोचता है दिल, घड़ियां वो खूब थीं जो गुजारी शबाब में, रिंदों ने छेड़ ली हैं शराबों में मस्तियां, जाहिद अभी तलक है जहान खराब में। कुछ ऐसे अशार हैं जो कभी कभी बंदा सुना लेता है, सुन लेता है। भारत अच्छा, मैं सबसे पहले अपने पैनल में डॉक्टर सफान साहब आपसे बात करूंगा कि कुछ हम चाह रहे हैं कि उर्दू शायरी के हवाले से हम बात करें कि क्या इस मौजूदा दौर में जो हमारी शायरी है वो कुछ ज़वाल पजीरी का शिकार है या नहीं? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने कहा मौजूदा दौर में अब ये जो वक्त गुजर रहा है इसमें हमारी शायरी का मयार क्या है? जी जी, अच्छा तारिक, इस हवाले से तो बासानी कहा जा सकता है कि हर दौर की जो शायरी होती है ना, वो अपने जमाने में जदीद शायरी होती है। अच्छा, हम जब यूं कहते हैं कि दौर में जदीद शायर मौजूद हैं, तो बासानी कह सकता है कि हर दौर में जदीद शायर मौजूद होते हैं। अच्छा, जमाने के बड़े जदीद शायर थे। फैज अपने दौर में बहुत जदीद शायर थे। मौजूदा दौर में जो लोग हैं वो अपने जमाने में जदीद और अच्छी शायरी कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि शायरी में मौजूआत और शेर कहने के जो ट्रेंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आदमी कोई नए मौजूआत दे देता है शेर को कोई नई आर्ट या क्राफ्ट के हवाले से कुछ नई बातें दे देता है, कुछ नए अल्फाज दे देता है, तो उस हवाले से फिर उसको अच्छा, बेहतर और मौजू या ज्यादा अपने दौर के एतबार से ज्यादा मोतबर मकाम मिल जाता। तो मौजूदा दौर में भी ऐसे बहुत से नाम मौजूद हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी, बड़ी मेयारी, बड़ी खूबसूरत शायरी कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि मौजूदा दौर जिसे हम जदीद शायरी कहते हैं या जदीद गजलें, अगर मैं आसानी कहूं तो जदीद गजल जो मौजूदा दौर की है उसमें शेरियत होती जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे शेर नहीं कहे जा रहे, बहुत अच्छे, बड़े ताजा, बड़े नए ख्यालात जो है वो गजल में वो पेश किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो जो मतलब जो शेर का खास अंदाज, एक खास आहंग होता था, उससे हम कुछ जो है ना वो दूर हटते जा रहे हैं। तो मौजूदा दौर का जो जदीद शायर है वो
کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چونکانے کے پیچھے زیادہ پڑا ہوا ہے، اور شعر کی جو اصل ہے یا شعر کی جو اصل کیفیات شعر میں ہوتی تھی وہ ذرا کہیں دور ہوتی جا رہی. تو ہم اچھا یہ بھی ضرور ہے کہ موجودہ دور میں بہت اچھے شاعر جو ہے وہ موجود بھی ہیں، بزرگ اور بڑے شاعروں میں 2 لوگ جو آپ نے دائیں بائیں بٹھا دیے، یہ میرے خیال سے موجودہ دور کے نمائندہ شعراء میں شامل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعری کی اصل روایات کو زندہ رکھا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے خیالات، نئی باتیں وہ بھی اشعار میں پیش کر رہے ہیں. موجودہ دور میں نئے نئے نام بھی ہیں، جدید نوجوان بھی کئی ہیں جو بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں اور بہت اچھی غزل کہی جا رہی. بلکہ میں آپ کو اگر ایک جملہ بس بول کے میں یہ کہوں کہ جو کلاسیکی عہد تھا نا، اگر موجودہ دور کا ہم مجموعی جائزہ لیں تو یقین کریں کہ اس سے زیادہ شاداب غزلیں اب کہی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ شاداب شعر کہے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہ ان کی بڑی تعداد میں کہیں بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. صحیح ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آیا، مجھے سمجھ آ گئی. اچھا رانا غلام الدین صاحب، ابھی عاصم سکران صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ موجودہ دور میں جو ہے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکس بھی آ گئیں، اویئرنیس بھی ہو گئی. وہ جو پہلا دور تھا مرزا غالب کا، اس میں ظاہر ہے کہ اویئرنیس نہیں تھی، مطلب وہ کس طرح سے، مطلب وہ ان کی شاعری جو تھی وہ آج بھی مطلب کہ ہمیں پسند ہے. کچھ اس کا معیار جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو مطلب آج کے دور میں وہی چیز شاعری لگتی ہے. وہ کیا ٹیکنیکس تھی کہ اس دور کی شاعری جو ہے آج بھی مقبول ہے، آج بھی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو پسند آتی ہے؟ جی اصل میں طارق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں کچھ بنیادی ویلیوز ایسی ہوتی ہیں، کچھ اقدار ایسی ہوتی ہیں جو بڑے، جن کا ذکر آپ نے کیا، غالب، میر اور دوسرے بڑے بڑے نام جو ہیں، ان کی شاعری میں کچھ ویلیوز ایسی ہیں کہ جو انہیں تاابد زندہ رکھنے کے لیے کافی. میرے نزدیک یہ فرق ہے بہت بڑا. تو آج کا جو موضوع ہے آپ کا، میں عاصم سکران درانی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. ویسے تو آپ جانتے ہیں، سارے آباد جانتے ہیں کہ وہ غالب، میر کے دور اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو شاعری اس دور میں ہو رہی تھی اور جو شاعری آج کل ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فرق ہے وہ کرافٹنگ کا ہے اور موضوعات کے تنوع کا ہے. آج کل کا جو شاعر ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں. جی، آج کا جو شاعر ہے نا، وہ اس کی توجہ کرافٹنگ پہ زیادہ ہے، یا پھر یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ موضوعات کا تنوع جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے آج کل کی شاعری. ظاہر ہے کہ آپ میڈیا ہی کو لے لیں یا اس طرح کے دوسرے جو سہولیات آج کل حاصل ہیں، یہ وہ پرانے دور میں یہ سہولیات حاصل نہیں تھی ہمارے بزرگ شعراء کو. تو اسی طرح اس دور کے مسائل اور آج کے دور کے مسائل میں بھی بڑا فرق ہے. کچھ وہ اس دور کے مسائل بھی موجود ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وقت گزر رہا ہے، نئے زمانوں میں نئے مسائل کا سامنا ہے ہمارے معاشرے کے. اور آج کا نوجوان جو ظاہر ہے وہ بے شمار مسائل ہیں، بے شمار ہماری معاشرت کی بیماریاں ہیں، تو بے شمار موضوعات ہیں ان کے پاس. تو یہ بنیادی فرق جو مجھے نظر آتا ہے آج کی شاعری میں اور قدیم شعراء کی جو شاعری ہے یا پچھلے دور کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان میں یہی زیادہ ٹرینڈ جو آج کل ہے وہ کرافٹنگ پر ہے، اس طرح سازی پر ہے اور موضوعات کے تنوع پر. میرے نزدیک یہ بنیادی فرق ہے. تو باقی
جیسا آصم اسکوائن صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور میں بھی بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں میں بھی کئی ایسے نوجوان شاعر ہیں جو بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ آبادی کے شعراء کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تناسب کے لحاظ سے بہت کم لوگ ایسے ہیں ہمارے پچھلے جو ابھی پچھلی چند دہائیاں گزری ہیں ان میں اور آج کل بھی کچھ بہت بڑے نام ہیں وہ بہت عمدہ لکھ رہے ہیں, بہت اعلیٰ لکھ رہے ہیں, لیکن نوجوانوں میں بھی کمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیس بک پہ جو یا میڈیا کا دور ہے آپ کو پتا ہے آج کل, تو اگر آپ اس کی طرف آتے ہیں سمجھتا ہوں تو اس میں تو کوئی خالی کوئی ایسا شاعر ہمیں ملتا ہے جو روایت کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہو اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے, روایت کی پابندیاں جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جدت پیدا کرتا ہے اپنے کلام میں. وہ اس طرح کے نوجوان شعراء جو ہے وہ بہت کم ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ علامت نگاری تو کافی عرصے سے ہماری شاعری میں موجود ہے, لیکن یہ جو تجریدیت کا جو عنصر ہے یہ بھی اس میں بھی ہماری خاص طور پہ غزل کو میرے نزدیک تو اس نے اس کا حلیہ بگاڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شعر, خاص طور پہ میں غزل کی بات کروں گا, کہ غزل میں جب تک شعر کا ابلاغ نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ہی آپ قاری شعر پڑھے اور اس کی سمجھ پہ آ جائے, تھوڑی رمزیت یا ایمائیت جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن شعر بندہ پڑھے, قاری پڑھے اور اس کے وہ سر پر سے گزر جائے اور وہ سوچتا ہی رہ جائے کہ شاعر کا اس کا مدعا کیا ہے, اس نے مضمون کیا بیان کیا, اس میں اس نے خیال کیا پیش کیا, تو میں تو ایسی شاعری کو میرے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت. صحیح, بالکل آپ نے جی بات ہے. اچھا سر, آپ کا تعلق اکاڑا سے ہے اور آپ جی درس و تدریس کے حوالے سے آپ نے جنوبی پنجاب کا بھی مطلب وہاں بزی رہے اور مختلف جگہ آپ نے کام بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہے, جو ہمارے نوجوان شاعر ہیں, وہ ان کی کہاں سے کھیپ نکل رہی ہے؟ آیا جنوبی پنجاب سے نکل رہی ہے یا سینٹرل پنجاب سے نکل رہی ہے؟ کچھ بتائیں گے کہ ہمارے جو لوگ اس نئی جو پود ہے وہ آ رہی ہے اس میں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور میں ویسے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ یقیناً جنوبی پنجاب جو ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مضافات, یہ بڑے بڑے شہروں میں جو چند نام ہیں بڑے, آپ ان کو چھوڑ دیں تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ مضافات میں بہت بڑے بڑے شعر کہنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو میڈیا پر آنے کا یا اس طرح وہ سامنے آنے کا موقع نہیں مل رہا. جنوبی اور بھی بہت سارے علاقے ہیں. میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ظفر اقبال میرے شہر کی پہچان ہے, بہت بڑے شاعر انٹرنیشنل لیول کے ہیں. ان کے بعد اسلم کولسری تھے, پھر ابھی مسعود اوکاڑوی ہیں یہاں پر, ہمارے پروفیسرز میں کاشف مجید ہیں, سکندر نجمی ہیں, رضا اللہ حیدر صاحب ہیں, ان کے علاوہ احمد کامران ہیں, تو اور بھی میں شاید کچھ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے. بہرحال ایک بڑی کھیپ ہے جو یہاں سے نکل رہی ہے, لیکن جنوبی پنجاب میں یہ بالکل تسلیم کروں گا کہ یہاں سے اور میرا خیال ہے یہ جنگ, درانی صاحب, یہ جنگ اور میاں والی کا علاقہ جو ہے یہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے یا علاقے میں آتا ہے؟ جی جی بالکل, یہ اسی پٹی وہی ہے. جی پٹی وہی ہے, یہ ساری وہ میاں والی یہ سارا ایریا آ جاتا ہے جو اس کا حصہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. شمالی علاقے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی کئی بہت اچھے شاعر موجود ہیں اور بڑے اچھے شعر کہہ رہے ہیں نوجوان, لیکن اگر ہم تناسب دیکھیں تو یقیناً ایسا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. درانی صاحب کا علاقہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا زرخیز ہے اس معاملے میں, اور یہ درانی صاحب خود سامنے مثال آپ کو رکھتے ہیں.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। राणा साहब, हम आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी उस किताब की तरफ आएँगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं अज़हर अदीब साहब से बात करूँगा। अज़हर अदीब साहब, अभी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, राणा गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने, कि ये जो मीडिया या जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमारे नौजवान शायरों को या हमारे जो बाकी शोरा हज़रात हैं, उनको नहीं मिलता। आपका ताल्लुक चूँकि जनूबी पंजाब से है, बहावलपुर के इलाके से है, सादकाबाद से है। आपने तो माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में काफ़ी माशाल्लाह आप आते रहे हैं प्रोग्रामों में, ज़रा बताएँ? जी जनाब, दरअसल मेरे दो फाजिल अहबाब ने जो बात की है मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, और थोड़ा सा उसमें यूँ समझ लीजिए कि इजाफा तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी राय कहता हूँ कि कैफियत की शायरी जो है ना वो कम हुई है। चौंकाने वाला अमल जो है वो बढ़ गया है, कैफियत की शायरी जो है उसमें कमी आई है। शेर वो होता था कि उसकी वो है ना कि जैसे ही किसी शख्स ने शेर कहा कि वो फौरन आपके दिल में उतरता चला गया, तो वो कैफियत कुछ कम हुई है। अलबत्ता ये है अच्छा। कि वो तो जाहिर है, और मज़ाफ़ात में यकीनन मज़ाफ़ात इसकी शायरी इसलिए कुछ बेहतर होती है कि फितरत के नज़दीक होते हैं मज़ाफ़ात के लोग जो हैं, और बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो फितरत से दूर हो जाते हैं। बल्कि एक और बात है, बहुत कम शायर आपको बड़े शहरों में ऐसे मिलेंगे जो उन शहरों के रहने वाले हैं। आम तौर पर मज़ाफ़ात से आए हुए ही लोग होते हैं मरकज़ी शहरों में भी, जो बड़े मतलब नाम कमाते हैं और जो बड़ी शायरी करते हैं। ये मतलब है कि 100% कुलिया तो नहीं है, लेकिन अक्सियत का आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं मज़ाफ़ात से आए हुए होते हैं। और ये नौजवानों में यकीनन बहुत अच्छी शेर कहने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। और सही जो है। आम शायरी है उसमें यही है कि वो चौंका देने वाला अमल है, और मुशायरों में दाद वसूल करने का जो है ना मकसद, वो ज़्यादा होता है। गहराई कम होती है। सतही शायरी और फिर नौजवानों को मुतासर करना, टीनेजर्स की शायरी जो है उसको आप कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि अच्छी शायरी ना हो रही हो, बहुत अच्छी शायरी हो रही है, और नौजवान जो हैं वो भी बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब अज़हर अदीब साहब, 18 अगस्त 1975 को रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का क़याम अमल में लाया गया और उसकी जी, बाकायदा नशरियात जो है 1 जनवरी 1976 में हुई। क्या जी, जी। उसमें आप क्या समझते हैं कि उन लोगों को जो उस डिवीज़न में थे, उन वहाँ पे मौजूद जो शोरा हज़रात थे, चाहे वो सराइकी थे या उर्दू थे, उनको मौक़े मिले, आप जैसे लोगों को मौक़े मिले या नहीं मिले? जी, बिल्कुल मौक़े मिले, और बहुत सारे, बल्कि रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी उसमें तरवीज में। और 15 रोज़ा मुशायरे होते थे, सराइकी भी होता था, उर्दू भी होता था। तो बहुत दूर-दूर से लोग, जैसे लियाकतपुर से और बड़े मज़ाफ़ात से लोगों को बुलाया जाता था। शहरों में रहने वाले लोग भी होते थे। तो उससे एक बड़ा एक उस वक़्त जो है, क्योंकि टेलीविज़न भी नहीं था मतलब इस सतह पे, तो और दूर-दूर तक जो है वो रेडियो को सुना जाता था। तो लिहाज़ा रेडियो पे पढ़ना उस वक़्त जो है वो एक शायर के लिए एज़ाज़ की बात होती थी। उसका भावलपुर रेडियो पाकिस्तान भावलपुर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, ज़हूर जब नज़र, रेडियो देखिए पाकिस्तान उसमें बना। से जी, जी। ज़हूर नज़र वाबस्ता रहे उससे, और उसके अलावा और भी बड़े-बड़े नाम। सही बात है, बहुत बड़े शायर थे। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाएँ जी, तुम्हें, जी, जी, जी। हम तो सुलगते जी, ही रहते बिल्कुल। हैं सुनाएँ तुम्हें। तो बहुत बड़ा नाम है जी, माशाल्लाह। और बेशक, हमें बेशक। किसी वो दिन याद आ जाते हैं कि जब वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रेडियो ही ज़रिया था, और वहाँ के टैलेंट जितना भी था, जिस ज़बान में सराइकी ज़बान के लोगों को आगे लाया गया। गुलकार भी तो निकले सर, सराइकी गुलकार भी निकले। जी, बहुत आप गुलकार। कौन-कौन से गुलकार निकले? देखिए, जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए ये नसीर मस्ताना और जमील परवाना, ये तो मेरे शहर के ही लोग हैं, बल्कि नसीर मस्ताना तो मेरे क्लास फेलो भी थे। ये अच्छा। उभर के आए सामने, हसीना मुमताज़ उभर के आई सामने,
اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کی وجہ سے ان کو شہرت ملی اور بڑا نام کمایا. صحیح بات ہے، بالکل. اچھا اظہر ادیب صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں اب ڈاکٹر عاصم ثقلین سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے شاعری کی بھی اور ٹیلنٹ کی بھی بات کر رہے تھے الحمدللہ. اب کیسے مطلب ہم اس موجودہ دور میں کس طرح سے اپنے آنے والے شعراء کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس فیلڈ میں آ کے نام بھی کمائیں، شہرت بھی کمائیں اور اپنی کتابیں بھی لکھیں؟ کیسے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ شاعر کو موٹیویٹ کیا جا سکتا. شاعر تو خود بخود جوش میں آ جاتا ہے کہ ایک رات بیٹھے بیٹھے کسی پر کوئی ورود و نزول ہو جاتا ہے کسی غزل نظم کا، اور وہ دوسرے دن اعلان کر دیتا ہے کہ جی میں شاعر ہو گیا ہوں ماشاءاللہ. تو اصل میں جو بات جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی. کر رہے ہیں ہمارے شہر کے بڑے معروف شاعر ہیں اظہر فراغ، تو ان کا ایک مصرع یاد آ گیا. وہ کہتا ہے کہ کچھ بہت جدید ہو، کچھ بہت پرانا ہو. تو شاعری جو ہے نا وہ اس میں ہونا یہی چاہیے کہ کچھ نیا بھی ہونا چاہیے اور کچھ پرانا بھی ہونا چاہیے، تو پھر جا کے اچھے شعر جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. تو نوجوان نسل یہی کہ شاعری کوئی پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے. اور میں ایسے بعض جگہوں پہ ایسے لگتا ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ اب شعر کہے نہیں جا رہے، شعر پرفارم کیے جا رہے ہیں. تو شاعری کو پرفارمنگ آرٹ بنانے کی بجائے شعر کو جو ہے نا ایک سلیقہ مندی کا ایک ہنر بنانا چاہیے، اور سلیقے سے کہی گئی باتوں کا ہنر اسے سمجھا جائے، تو پھر جو ہے اچھے شعر کہے بھی جا سکتے ہیں اور شاعری اچھی ہو بھی سکتی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. اچھا، کچھ شعراء حضرات ہمارے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ان کی شاعری بھی اپنے ناظرین کو، آپ لوگوں کو بھی اس سے مستفید کریں. سب سے پہلے ہمارے درمیان خالد محبوب صاحب ہیں جو نوجوان ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ انہیں عبور حاصل ہے. انہیں ایک غزل پیش کی، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد محبوب اور ایک تازہ غزل آپ دوستوں کے لیے. ہم یہ کیسی اڑان بھرتے ہیں، ہم یہ کیسی اڑان بھرتے ہیں، آہوں سے آسمان بھرتے ہیں، مجھ پہ غصہ نکالنے والے، مجھ پہ غصہ نکالنے والے اپنا خالی مکان بھرتے ہیں. میں کبھی بدگماں نہیں ہوتا، میں کبھی بدگماں نہیں ہوتا، لوگ میرے بھی کان بھرتے ہیں. زندگی کھل کے مسکراتی ہے، زندگی کھل کے مسکراتی ہے، آپ لمحوں میں جان بھرتے ہیں. صرف سینے میں دل نہیں رکھتے، صرف سینے میں دل نہیں رکھتے، ٹیکس بھی مالکان بھرتے ہیں. ہم یہ کیسی اڑان بھرتے ہیں، آہوں سے آسمان بھرتے ہیں. واہ واہ، ماشاءاللہ جی، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز اور بہت اچھا ہم نے دیکھا ہے ٹیلنٹ ہے ان میں، اور شاعری بھی بہت خوب ہے. اس کے بعد ہمارے درمیان ہیں شہباز نیر صاحب، جن کا تعلق رحمیہ خان سے ہے. انہوں نے اپنی غزل پیش کی. انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھیں. غزل کے ساتھ شہباز نیر حاضر خدمت ہے. وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، اسے کس نے اپنا بنا لیا. وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، اسے کس نے اپنا بنا لیا. میری آنکھ کس نے اجاڑ دی، میرا خواب کس نے چرا لیا. تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں، تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں. کبھی گفتگو رہی پھول سے، کبھی چاند چھت پہ بلا لیا. مجھے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے، مجھے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. کبھی جل گئیں تیری روٹیاں، کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا.
मेरी चांद छूने की हसरतें, मेरी खुशबू होने की ख्वाहिशें, मेरी चांद छूने की हसरतें, मेरी खुशबू होने की ख्वाहिशें, तू मिला तो दिल को यकीन हुआ, मुझे जो तलब थी वो पा लिया। क्या बात। मेरे दुश्मनों की नजर में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा, मेरे दुश्मनों की नजर में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा। मेरी माँ की प्यारी दुआओं ने मुझे जिल्लतों से बचा लिया, और न मिसाल कोई न मशवरा कि ये बात दिल की है नैयरा। वाह। न मिसाल कोई न मशवरा कि ये बात दिल की है नैयरा। जहां उसका हुक्म हुआ मुझे, वहीं मैंने सर को झुका लिया, वहीं मैंने सर को झुका लिया। वाह जी, क्या बात है। माशाल्लाह, अच्छी शायरी की उन्होंने, और फूल भी उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे, और उनकी खुशबू उनकी शायरी से हमें मिल रही थी। उसके बाद हमारे दरमियान है शहजाद आतिफ साहब। उन्होंने अपनी गजल पेश की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारी आंख में पानी है, क्या किया जाए, घड़ी ये कैसे बितानी है, क्या किया जाए। वाह वाह वाह। जिंदगी का है कुश्ता, मैं आरज़ू का कतील, तो जिंदगी का है कुश्ता, मैं आरज़ू का कतील। हमारी एक कहानी है, क्या किया जाए। और अभी तो पिछली थकन से बदन नहीं निकला, क्या बात है। अभी तो पिछली थकन से बदन नहीं निकला, एक और नक्ल मकानी है, क्या किया जाए। अरे वाह, क्या बात। तमाम उम्र मुसल्लत थी बेघरी मुझ पर, तमाम उम्र मुसल्लत थी बेघरी मुझ पर, और अब ये बच्चों पे आनी है, क्या किया जाए। तलाशे दानो पानी थी उम्र भर, अब भी तलाशे दानो पानी थी उम्र भर, अब भी तलाशे दानो पानी है, क्या किया जाए। क्या किया जाए। वाह वाह। किसी को जख्म की अपने क्या बात है, क्या बात है। किसी को जख्म की अपने भिनक न पड़ने दी, तुम्हारी एक निशानी है, क्या किया जाए। और तमाम उम्र उठाया है आसमां, क्या किया जाए। तमाम उम्र उठाया है आसमां सर पर, और अब ज़मीं भी उठानी है, क्या किया जाए। हमारी आंख में पानी है, क्या किया जाए। वाह वाह। घड़ी ये कैसे बितानी है, क्या किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत शायरी, माशाल्लाह। बहुत यानी एक लफ्ज मोतियों की तरह है, और माशाल्लाह यकीनी तौर पर शहजाद साहब आपने कमाल कर दिया। उसके बाद हमारे दरमियान है जमशेद अहमद जमशेद साहब। उन्होंने भी खूबसूरत शायरी की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बस माँ की दुआओं से इधर तक नहीं आती, बस माँ की दुआओं से इधर तक नहीं आती, हो जैसी मुसीबत मेरे सर तक नहीं आती। ये कूड़ा उठाते हुए मासूम से बच्चे, ये कूड़ा उठाते हुए मासूम से बच्चे, मर जाएं भी तो इनकी खबर तक नहीं आती। खैमा सा बनाया है परिंदों ने परों से, खैमा सा बनाया है परिंदों ने परों से, अब धूप कोई तेज शजर तक नहीं आती। एक मट्टी का पुतला तो मैं ले आता हूँ आतिर, एक मट्टी का पुतला तो मैं ले आता हूँ आतिर, और मोम की गुड़िया है कि घर तक नहीं आती। वाह जी वाह, माशाल्लाह। उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं वासिफ सज्जाद, साहिवाल से हैं। उन्होंने अपनी गजल पेश की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वासिफ सज्जाद और एक गजल
آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دل محو گواں قیاس کب تک، دل محو گواں قیاس کب تک، رکھیں کوئی نیک آس کب تک، کچھ خیر خبر حسین لوگو، کچھ خیر خبر حسین لوگو، رکھو گے ہمیں اداس کب تک، کیا جانیے مل سکیں گے ہم کو، کیا جانیے مل سکیں گے ہم کو، بستی میں سخن شناس کب تک، پوری کوئی داستاں سناؤ، پوری کوئی داستاں سناؤ، پڑھتے رہیں اقتباس کب تک، کب تک نہ کمی کرو گے محسوس، کب تک نہ کمی کرو گے محسوس، آؤ گے نہ میرے پاس کب تک، پامال کرے گی غم کی یلغار، پامال کرے گی غم کی یلغار، سرسبز رہے گی گھاس کب تک، گلیوں میں بلائیں خون آشام، گلیوں میں بلائیں خون آشام، بجھ پائے گی ان کی پیاس کب تک، خوش آئے گا پیکرے سخن کو، خوش آئے گا پیکرے سخن کو، صدیوں کا پھٹا لباس کب تک، خود بھی تو نہیں یقین واصف، خود بھی تو نہیں یقین واصف، دنیا ہمیں آئے راس کب تک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ہم نے اپنے شعراء حضرات سے کہا تھا جنہیں ہم نے ابھی آن بورڈ لیا کہ اگر وہ اپنا نام بتا کے وہ کر لیں تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا جب کلپ ہم چلاتے ہیں تو وہ کم از کم اس میں کوئی مسنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ لائیو پروگرام ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان شاعر ہیں ان کا کلام آپ دیکھیں، خالد محبوب صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا، اور بھی ہمارے شہباز نیئر صاحب انہوں نے بھی اچھا کلام پیش کیا۔ اب ہمارے جو پینل میں دوست ہیں جو شاہکار ہیں، اپنے آپ انجمن ہیں، ہم ان سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عاصم سفیان صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ پروفیسر ہیں اور درس و تدریس سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، لیکن شعر و شاعری بھی آپ نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، تو ذرا اپنی کوئی غزل تو پیش کریں۔ شاید ان کا ہم سے ان کا رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو میں پھر آپ رانا غلام محی الدین صاحب آپ سے کرتا ہوں، آپ سب سے پہلے بتائیں وہ کتاب کہاں ہے، ہمیں دکھائیں، ہمیں بھیجیں، وہ کتاب کیا ہے جو آپ نے لکھی ہے، ذرا دکھائیں۔ جی، یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب، ایک چھاگل اس کا نام رکھا ہے کتاب کا، اور یہ ابھی پچھلے سال اکتوبر میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب چھاگل۔ اچھا، ایک ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ مطلب آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب ظاہر ہے کوئی ٹائٹل تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ماشاءاللہ اس کا یہ نام رکھا ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نام شری مجموعے رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ نام ایسا ہو جو اس میں زیادہ تر یہ غزلیات ہیں میری، جو پوری شاعری کا عکس ہو، اس لیے مجھے یہ نام اچھا لگا، اور الحمدللہ ان دوستوں کے پاس بہت پسند کیا گیا ہے یہ نام۔ صحیح ہے۔ عاصم سکلین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میوٹ ہیں، آپ کی آواز میوٹ ہے، مجھے نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز آپ کی۔ اچھا سر، آپ کا ایک غزل کا ایک شعر ہے جو میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ازل سے میرے تعقب میں تھی کوئی تہمت، سو اس قیام میں آتے ہی دھر لیا گیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ ظاہر ہے آپ اپنا کلام تو ذرا ہمیں سنائیں
جو آپ کو سب سے زیادہ غزل اچھی لگتی ہے اس کتاب میں؟ ویسے تو آپ کی تخلیق بہت عزیز ہوتی ہے، اور ایک میں آپ کے پیش کہ کسی خود ساختہ معیار پر زندہ نہیں تھا، کسی خود ساختہ معیار پر زندہ نہیں تھا، میں سرفراز تھا دستار پر زندہ نہیں۔ واہ، دستار پہ زندہ نہیں تھا، واہ۔ فقط ایک مقبرے کے دم سے ساری شہرتیں تھیں، محل اپنے کسی معمار پر زندہ نہیں تھا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا دیکھیے کہ میری تاریخ آویزاں تھی تصویروں کی صورت، میری تاریخ آویزاں تھی تصویروں کی صورت، کوئی بھی شخص اس دیوار پر زندہ نہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور نئے دکھ بھی تنفس کو رواں رکھے تھے، جی دوبارہ سنائیں۔ نئے دکھ بھی تنفس کو رواں رکھے ہوئے تھے، واہ، میں تنہا عشق کے آزار پر زندہ نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا دیکھیے کہ مجھے عشق فراواں بھی ہوا رزق فراواں، مجھے عشق فراواں بھی ہوا رزق فراواں، میں آب و دانہ کی مقدار پر زندہ نہیں تھا۔ واہ واہ۔ اور کہانی سب کو اپنے شہر میں جکڑے ہوئے، کہانی سب کو اپنے شہر میں جکڑے ہوئے تھی، کوئی کردار بھی کردار پر زندہ نہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ اور ضرورت بھی رگوں میں رینگتی تھی خون کے ساتھ، ضرورت بھی رگوں میں رینگتی تھی خون کے ساتھ، وہ مفلس نبض کی رفتار پر زندہ نہیں تھا۔ واہ واہ، کیا بات۔ واہ 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 واہ، معیار پر زندہ نہیں تھا، میں سرفراز تھا دستار پر زندہ نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کیا کہنے۔ چلیں ڈاکٹر عاصم صاحب، آپ نے دیکھا بہت خوبصورت ماشاءاللہ صاحب کتاب ہیں، اور ان کی ابھی جو کتاب آئی ہے پچھلے سال، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس کتاب کو لیں گے، پڑھیں گے ان کی جو شاعری ہے، اور کیوں نہیں اس کی کوئی پی ڈی ایف فائل بھی آپ نے بنائی ہے یا صرف کتابیں آپ نے جلد کرائی ہیں؟ ہے پی ڈی ایف فائل بھی ہے۔ گڈ، زبردست، صحیح بات۔ اچھا اب عاصم صاحب، آپ ہمیں اپنا وہ جو کلام شاعر بازبان شاعر ذرا پیش کریں۔ سر ایک تو میں جو ہے نا معذرت چاہتا صاحب بہت بڑے ہیں ہر طرح سے، عمر میں بھی، تجربے میں بھی، شاعری میں بھی، تو یہ جو حفظ مراتب کی یہ گستاخی کہ میں وہ میرا نیٹ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اور رانا صاحب نے پہلے سنا دیا، تو مجھے تو اب جو ہے نا بڑی شرم آئے گی یہ پڑھتے ہوئے۔ تو نہیں سر، یہ فاصلاتی دیکھیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں رانا صاحب، نہیں بزرگی تو بھی رانا صاحب ایسا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کی بزرگی ہر طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ فاصلاتی جو سسٹم ہے اس میں ہم لوگ پاس تو نہیں دور ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے، تو ہم نے اور بھی سنیں گے، رانا غلام محی الدین صاحب سے اور بھی کچھ سنیں گے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے کچھ سننے کے بعد رانا صاحب سے پھر بھی سنیں گے ہم۔ بے شک، بالکل بالکل۔ جی آپ تو میں سب پیش کرتا ہوں، میں دو تین سال پہلے سنا دیتا ہوں کہ بھر چکے زخم نئی چوٹ سے چھل جاتے ہیں، واہ واہ واہ، بھر چکے
ہر چکے زخم نئی چوٹ سے چھل جاتے ہیں، یہ سرے راہ جو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، واہ کے زخم نئی چوٹ سے چھل جاتے ہیں، یہ سرے راہ جو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اور یہ تو ہم ہیں کہ قدم رکھتے ہی جان دے دی ہے، یہ تو ہم ہیں کہ قدم رکھتے ہی جان دے دی ہے، ورنہ تو پہلے پہل عشق میں دل جاتے ہیں۔ واہ کیا بات، اور تیرے کاڑھے ہوئے پھولوں میں مہک رہتی ہے، تیرے کاڑھے ہوئے پھولوں میں مہک رہتی ہے، ورنہ کپڑے تو کہیں اور بھی سل جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا کہنے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ زندہ باد آصف صاحب، بالکل بالکل جی، کچھ اور پیش کریں ماشاءاللہ۔ ایک غزل کے چند اشعار سن لیں کہ ضبط کی رہ سے ہٹ گئے آنسو، ضبط کی رہ سے ہٹ گئے آنسو، آج بہنے پہ ڈٹ گئے آنسو، واہ واہ، آج بہنے پہ ڈٹ گئے آنسو، اور جیسے آنکھوں میں چل گئے نشتر، جیسے آنکھوں میں چل گئے نشتر، جیسے اندر ہی کٹ گئے آنسو۔ کیا بات ہے، روٹی روٹی بچوں میں آدھی آدھی ہوئی، روٹی بچوں میں آدھی آدھی ہوئی، دونوں آنکھوں میں بٹ گئے آنسو، روٹی بچوں میں آدھی آدھی ہوئی، دونوں آنکھوں میں بٹ گئے آنسو، اور درد کی گرد، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، درد کی گرد دل میں بٹھ گئی، اپنے گھر کو پلٹ گئے آنسو، اور یہ دیکھیے چوٹ آگے تھی حد گرے، چوٹ آگے تھی حد گریا سے، بڑھ گئی چیخ گھٹ گئے آنسو، چوٹ آگے تھی حد گریا سے، بڑھ گئی چیخ گھٹ گئے آنسو، اور عید آئی تھی سانحہ لے کر، عید آئی تھی سانحہ لے کر، کہکہوں سے لپٹ گئے آنسو، عید تھی سانحہ لے کر، کہکہوں سے لپٹ گئے آنسو، اور طے تھا ثقلین مسکرانا ہے، ساری بازی پلٹ گئے آنسو، دوبارہ طے تھا ثقلین مسکرانا ہے، ساری بازی پلٹ گئے آنسو، ضبط کی رہ سے ہٹ گئے آنسو، آج بہنے پہ ڈٹ گئے آنسو۔ سر بہت آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ سر۔ نہیں بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا اظہر ادیب صاحب لائن پہ ہیں ہمارے اس وقت؟ اظہر ادیب صاحب کیونکہ رابطہ ان سے میرا خیال ہے کٹ گیا ہے، جیسے ہی انشاءاللہ آئیں گے ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ رانا غلام محمد صاحب، عاصم ثقلین جو ہے وہ ان کی شاعری میں درد ہے، اور ظاہر نوجوان ہیں اور ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کی شاعری جو نزول ہوتی ہے تو اس میں یقینی طور پر کرنٹ جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسے اشعار ہیں کہ جس میں درد کی کیفیت ہو؟ ہوتا ہے کوئی جو ہے اس میں درد غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو شاید کہ جس طرح وہ اس طرح ایسے قاری بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا شعر جو ہے اس میں کیا کہا گیا۔ اچھا ہلکے پھلکے جو ہوتے ہیں
सुनाना चाहता था, मैंने समझा शायद खुद ही सुना देंगे, तो चलिए सुनूंगा। आप जरा आप अपने और कुछ अशार गजल पेश करें राणा साहब। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, एक और गजल पेश करता हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि अदीब साहब लाइन पे नहीं है। हाँ, वो हफ्ता दोबारा मैंने कहा था ज्वाइन कर लें, सिस्टम तो ऐसा होता है, चला हो जाए आ जाएंगे। जी, आप तो लाइन पे हैं ना, आवाज आ रही है आपको? हाँ, पता नहीं वो इस वक्त जी आवाज है। दुरानी साहब तो है हमारे साथ। जी, मैं एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। करें सर, अता करें। आधा कलाम उसको बनाने में लग गया। क्या बात। आधा कलाम उसको बनाने में लग गया, बाकी बचा सो उसको गंवाने में लग गया। भाई क्या बात है, क्या बात। और एक प्यास और सामने खेमे थे आग थी। हाय हाय, वाह साहब, जरा तलबी इलाजा फरमाइएगा। जी सर, कमाल। और सामने खेमे थे आग थी, पानी मिला तो आग बुझाने में लग गया। क्या कहने राणा साहब, पानी मिला तो। दोबारा सर, दोबारा मुकर्रर, दोबारा इरशाद। और सामने खेमे थे आग थी, पानी मिला तो आग बुझाने में लग गया। भाई क्या बात है ना जनाब। और फिर यूं हुआ कि तुम भी जमाने के हो गए। फिर यूं हुआ कि तुम भी जमाने के हो गए। फिर यूं हुआ कि दिल भी जमाने में लग गया। हाय भाई क्या बात है राणा साहब, क्या कहने। फिर यूं हुआ कि वाह। फिर यूं भी जमाने के हो गए। फिर यूं हुआ कि दिल भी जमाने गया। और मुद्दत सफर के इरादे में कट गई। के इरादे में कट गई, आने में लग गया। वाह। दोबारा सुनाएं, दोबारा। और मैं कर रहा था एक मुद्दत थी एक सफर के इरादे में कट गई, अरसा था एक लौट कर आने में लग गया। हाय वाह। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। मैं कर रहा था उससे मिलने की इल्तिजा, था उससे बिछड़ने की इल्तिजा, और वो था आने में लग गया। क्या कहने राणा साहब, वाह। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं कर रहा था उससे बिछड़ने की इल्तिजा, और वो था मेरा हाथ में लग गया। हाथ पटाने में लग गया। आदत थी उसको नींद में चलने की, और मैं वाह सोते में उसको ख्वाब दिखाने में लग गया। क्या बात है। वाह। बिल्कुल। नाजरीन, ये सिलसिले जारी रहेंगे। अब हमें बस ये है कि अजहर अदीब साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, वरना उनसे हमने उनकी शायरी सुननी थी। कोई बात नहीं, ये सिलसिले चलते रहेंगे और हम इंशाल्लाह आप तक इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि शायरी जो है वो ज़िंदा रहे। बेशक कोविड-19 में कई चीज़ें ख़त्म हो गई, रुक गई, लेकिन कभी तो ये सिलसिले
شروع ہوں گے. کبھی تو کویت کی، پاکستان کی یہ رونقیں بحال ہوں گی اور یہاں پہ انڈو پاک مشاعرے بھی ہوں گے. پاکستان سے بھی ہمارے نامور شعراء حضرات آئیں گے اور یقینی طور پر یہاں جو پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں یہ ادبی محفلیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سب کچھ بحال ہو جائے گا. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.